بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم حضرت الیاس علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ آپ علیہ السلام کا نام مبارک الیاس ہے اور آپ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کا نام الیاسین بھی مذکور ہے۔ یہ بھی الیاس کی ایک لغت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا فرمائے، جیسے تمام پہاڑوں اور حیوانات کو آپ علیہ السلام کے لیے مسخر فرما دیا۔ آپ علیہ السلام کو 70 انبیاء علیہ السلام کی طاقت بخش دی۔ غضب و جلال اور قوت و طاقت میں آپ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم پلہ بنا دیا۔ آپ علیہ السلام انتہائی اعلیٰ درجے کے کامل و ایمان بندوں میں سے ہیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد رفتہ رفتہ بنی اسرائیل کی عملی حالت خراب ہونے لگی اور یہ اس حد تک بڑھتی گئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر ایک بت کی پوجا کرنا شروع کر دی جس کا نام بال تھا۔ یہ بت سونے کا بنا ہوا تھا۔ اس کی لمبائی 20 گز تھی اور اس کے 4 منہ تھے۔ 400 خدمت گزار اس بت کی خدمت کرتے تھے جنہیں ساری قوم بیٹوں کی طرح مانتی تھی۔ یہ لوگ چونکہ اس بال نامی بت کی بہت تعظیم کرتے اور جس مقام میں وہ بت تھا اس جگہ کا نام بک تھا، اس لیے اس علاقے کا نام بالبک مشہور ہو گیا۔ نیز ان دنوں بالبک شہر پر ارہب نامی بادشاہ کی حکومت تھی اور یہ بادشاہ شیطان کا اعلیٰ کار بن کر ساری قوم کو بت پرستی پر مجبور کیے ہوئے تھا۔ اس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو بالبک والوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا تو آپ علیہ السلام نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تم بال بت کی پوجا کرتے ہو اور بہترین خالق کو چھوڑتے ہو، اللہ جو تمہارا رب اور تمہارے اگلے باپ دادا کا رب ہے؟ قوم نے حضرت الیاس علیہ السلام کی نصیحت قبول کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور آپ علیہ السلام کی رسالت کو جھٹلایا۔ آپ علیہ السلام کی تبلیغ و نصیحت سے کچھ لوگ تو ایمان لے آئے اور دیگر افراد اپنے کفر و سرکشی پر قائم رہے، جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔ پھر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ شہر کا بادشاہ ارہب آپ علیہ السلام کا جانی دشمن بن گیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو شہید کر دینے کا ارادہ کر لیا۔ خطرہ محسوس ہونے پر آپ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے شہر سے ہجرت فرمائی اور پہاڑوں کی چوٹیوں اور غاروں میں روح پوش ہو گئے۔ 7 برس تک روح پوشی کے عالم میں رہے اور اس دوران جنگلی گھاسوں، پھولوں اور پھلوں پر زندگی بسر فرماتے رہے۔ بادشاہ نے آپ کی گرفتاری کے لیے بہت سے جاسوس مقرر کر دیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی بھی آپ تک نہ پہنچ سکا۔ آخر ایک دن آپ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اے اللہ مجھے ان ظالموں سے نجات اور راحت عطا فرما۔ آپ علیہ السلام پر وحی آئی کہ تم فلاں دن فلاں جگہ پر جاؤ اور وہاں جو سواری ملے بلا خوف اس پر سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ اس دن اس مقام پر آپ علیہ السلام پہنچے تو ایک سرخ رنگ کا گھوڑا کھڑا تھا۔ آپ علیہ السلام اس پر سوار ہو گئے اور گھوڑا چل پڑا تو آپ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت الیاسا علیہ السلام نے آپ کو پکارا اور عرض کی، اب میں کیا کروں؟ یہ سن کر حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنا کمبل ان پر ڈال دیا اور یہ اس بات کی نشانی تھی کہ میں نے تمہیں بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اپنا خلیفہ بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل فرما کر کھانے پینے سے بے نیاز کر دیا اور آپ کو فرشتوں کی جماعت میں شامل فرما لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی طرح حضرت الیاس علیہ السلام کی حیات کے بارے میں بھی مورخین اور مفسرین نے تفصیلی بحث کی ہے کہ آپ علیہ السلام بھی ابھی تک زندہ ہیں۔ روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خشک زمین کے انتظامی و تکوینی معاملات آپ کے سپرد ہیں، جیسے فرشتوں کی کائنات کے امور میں ذمہ داریاں ہیں جو قرآن میں بیان فرمائی گئی ہیں۔ آپ علیہ السلام جب قیامت قریب آئے گی تو اس وقت وفات پائیں گے اور بعض بزرگوں کی آپ علیہ السلام سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ ابن ابی رواد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام بیت المقدس میں رمضان شریف کے روزے رکھتے، ہر سال حج کرتے اور زمزم شریف پیتے ہیں جو انہیں آنے والے سال تک کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔